سارے مجددین اس دنیا میں تشریف لائے ہیں حضرات، لیکن 14ویں صدی کے مجدد کا نام امام احمد رضا ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد کو اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے رسالت پہ بھی لکھا ہے، توحید پہ بھی لکھا ہے، انہوں نے ہر اعتبار سے بندوں کی رہنمائی کی ہے۔ حضرات وہ اپنوں پہ پیار کی شبنم بن کے برسا کرتے تھے اور غیروں پہ غیظ و غضب کا شعلہ بن کے لپکا کرتے تھے۔ ان کے دل میں اللہ نے ایسا عشق رسول راسخ فرما دیا تھا کہ ان کی پہچان ہی اب دنیا میں عشق رسالت کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ پوری دنیا امام احمد رضا کو عاشق رسول کی بنیاد پہ جانتی ہے، اور عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرات وہ حضور سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ صبح اٹھتے تھے تو رسول کی ادائیں سامنے لے کے اٹھتے تھے، رات کو سوتے تھے تو رسول کی ادائیں سامنے رکھ کر سوتے تھے۔ ان کی نفس بولتی تھی نبی نبی، ان کا لہو بولتا تھا نبی نبی، ان کی فکر بولتی تھی نبی نبی، ان کا ذہن بولتا تھا نبی نبی، ان کا نظریہ بولتا تھا نبی نبی، ان کے گفتگو کرنا بولتا تھا نبی نبی۔ وہ اللہ کے رسول کی محبت میں ہی اپنی دوستی کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول کی محبت ہی میں کسی سے دشمنی کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی کی تعریف کرتا تھا امام احمد رضا گلاب کی طرح کھل جایا کرتے تھے، اور جب کوئی نبی کی توہین کرتا تھا تو امام احمد رضا بے چین ہو جاتے تھے، اور بے چینی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ سوچتے تھے ابھی فوراً اس کا جواب دیا جائے، اور ہوتا بھی یہی تھا۔ جیسے ہی آپ کی نظروں کے سامنے تھے توہین رسالت کے جملے نکلتے تھے، امام احمد رضا رات ہو یا دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، اسی وقت قلم لے کے بیٹھ جاتے تھے اور لکھنا شروع کر دیتے تھے۔ آواز آ رہی تھی کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں، نبی سے کچھ نہیں ملتا ہے، نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بے چین ہو جاتے ہیں اور جواب دیتے ہیں منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں تم کہتے ہو نبی کچھ نہیں دے سکتے، اے نادانو سنو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی مشرف حسین صاحب قبلہ۔ جب امام احمد رضا کے سامنے یہ جملہ آیا، نبی کو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بے چین ہو جاتے ہیں اور بے قراری کے عالم میں ارشاد فرماتے ہیں نادانو کیا بکتے ہو، میرے نبی کو علم غیب نہیں؟ ارے ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے ہر دور میں جواب دیا ہے۔ حضرات گرامی، جب اسی ہندوستان کے رہنے والے ایک سے ایک بیکار آدمی رسول کی شان میں توہین کر رہا تھا، اور کیسے بیکار، جب آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو آپ کو وہ بھی دکھائی دے گا جو ایک آنکھ کا ہے وہ بھی نبی پہ انگلیاں اٹھا رہا تھا، جو پیر کا لنگڑا ہے وہ بھی نبی پہ انگلیاں اٹھا رہا تھا، جو ہاتھ کا لولا ہے وہ بھی نبی پہ انگلیاں اٹھا رہا تھا۔ میرے احمد رضا بے چین ہو جاتے ہیں اور بے چین و بے قرار ہو کر جواب دیتے ہیں یہ پیر کا لنگڑا میرے نبی کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے اور میرے نبی سے برابری کرتا ہے، یہ پیر کا لنگڑا میرے نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے۔ ارے نادان، تیرا پیر لنگڑا اور میرے نبی کے قدم کی شان، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آنکھوں کا اندھا میرے نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، میرے نبی کی شان تو یہ ہے۔ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہاتھوں کا لولا نبی کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، میرے نبی کے ہاتھ کی شان یہ ہے، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات امام احمد رضا نے ہر موڑ پہ اپنے نبی کی رسالت کا تحفظ کیا ہے، اور ناموس رسالت کی خاطر امام احمد رضا نے تن من دھن کی بازی لگا دی ہے۔ حضرات
یہی وجہ ہے کہ آج تک وہابیت سسک رہی ہے، آج تک دیوبندیت بلک رہی ہے، آج تک قادیانیت نیم بسمل ہو کر تڑپ رہی ہے، آج تک شمع نیازیت برباد ہو گئی ہے، آج تک شیعت کے آخری تابوت میں آخری کیل امام احمد رضا نے ٹھوک دی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرات، ہماری زندگی اتنی متسلب ہونا چاہیے، ہمارے عقائد ہمارے نظریات اتنے پختہ ہونا چاہیے، زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، آسمان اپنی جگہ تبدیل کر دے، دریا کی لہریں متبدل ہو جائیں، لیکن ایک سنی کا عقیدہ ڈما ڈول نہیں ہونا چاہیے، سنی کا عقیدہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے، سنی کے اندر کبھی تذبذب نہیں آنا چاہیے، سنی کبھی صلح کلی نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹی ٹی ایس اور ٹنا ٹن ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنی بالکل ٹی ٹی ایس اور ٹنا ٹن ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ اعلیٰ حضرت نے پیش فرمایا ہے، یہ امام احمد رضا کا عقیدہ ہے کہ آدمی اتنا متسلب ہو، توحید کے معاملے میں بھی اپنی جگہ اٹل ہونا چاہیے اور رسالت کے معاملے میں بھی اپنی جگہ پر بالکل اٹل ہونا چاہیے۔ وہ یہ جانتے تھے اور یہ عقیدہ تھا ان کا، جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جو خدا کی بارگاہ میں طلب کیا جاتا ہے دعا کی شکل میں، اللہ اسے پورا فرماتا ہے، اور جو رسول اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جاتا ہے استمداد کے طور پر اور مدد کے طور پر، رسول اللہ بھی اسے پورا فرمایا کرتے ہیں، اور جو غوث اعظم کی بارگاہ میں استمداد کے طور پر طلب کیا جاتا ہے اور عریضہ پیش کیا جاتا ہے، غوث اعظم بھی اسے پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرات، ان کا عقیدہ تھا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، رسول کے چاہنے ہی سے ہوتا ہے، غوث اعظم ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اتنا مضبوط امام احمد رضا کا عقیدہ اپنے رسول کے اوپر تھا، جتنا عقیدہ ہم لوگوں کا اور جتنا اعتقاد ہم لوگوں کا سورج نکلنے کے بعد دن کے ہونے پر ہے، اس سے کہیں زیادہ امام احمد رضا کا عقیدہ رسول اللہ کی باتوں پر تھا۔ جتنا عقیدہ ہمارا مضبوط ہے سورج نکلنے کے بعد دن ہونے پر، امام احمد رضا کا اس سے زیادہ مضبوط عقیدہ تھا رسول اللہ کی باتوں پر۔ اس لیے آپ دیکھیں کتنے مضبوط عقیدے والے تھے۔ ایک روز اعلیٰ حضرت کے دروازے پر ایک فقیر آ گیا اور فقیر آ کر کہنے لگا، مجھے 10 روپیہ دے دو ورنہ گھر لوٹ دوں گا۔ 10 روپیہ دے دو ورنہ، جلدی بولو، 10 روپیہ دے دو ورنہ گھر لوٹ دوں گا۔ ایک جگہ ہم گئے، وہاں ایک میاں کا نام ہی پھٹا لوٹ میاں تھا۔ قاری صاحب جانتے ہیں بھوا بازار کی طرف، ہاں ان کا نام تھا پھٹا لوٹ میاں۔ ہاں بہت محبت کرتے تھے وہ ہم سے، ہماری تقریر سنی انہوں نے، بڑی محبت کی، سر پہ ہاتھ رکھا، نذرانہ پیش کیا اور روک لیا رات کو، کہا صبح جب تک مرغا نہیں کھلا دیں گے پھٹا لوٹ میاں کو سکون نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میاں اگر آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں مرغے کی تو ہم رکیں گے، اب مرغا کھا کے جائیں گے، اور سنی مرغا نہیں کھائے گا تو کیا وہابی کھائے گا؟ اللہ کا شکر ہے جتنا حلال مال ہے بڑھیا بڑھیا وہ سب سنی کے نصیب میں ہے، اور وہابی کے نصیب میں اتڑی پچونی ہے، کوا ہے ان کے نصیب میں، وہ کوا کھائیں، ہم اہل سنت مرغا کھائیں۔ جتنا اچھا اچھا مال ہے سب سنیوں کے حصے میں، کالا کوا وہابیوں کے حصے میں۔ 10 روپے دے دو ورنہ گھر لوٹ دوں گا۔ احمد رضا نے فرمایا ایسے مت کہیے کہ گھر لوٹ دوں گا، اگر 10 روپے کی آپ کو حاجت ہے اور ضرورت ہے تو آپ 10 روپیہ لے لیجئے، لے جائیے، لیکن یہ نہ کہیے کہیں فقیر بھی ایسے ہوتے ہیں، کہیں فقیر بھی ایسے ہوتے ہیں جو گھر لوٹ دیں۔ فقیر تو گھر بسانے کی دعا دیتے ہیں، فقیر تو گھر بسانے کی دعا دیتے ہیں، اور آپ گھر لوٹنے کی دعا بد دعا کر رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو جائے، گھر لوٹ دے، پہاڑ لوٹ دے، زمین لوٹ دے، آسمان لوٹ پوٹ کر دے، اللہ جو چاہے کر دے، لیکن آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ اچھی نہیں لگتی۔
اور پھر گھر لوٹنے کی بات کرتے گھر بسانے کی آپ کو بات کرنا چاہیے. اور آپ کیا گھر آپ لوٹ سکتے ہیں؟ جب اللہ گھر بسائے تو کوئی بندہ کیا لوٹ سکتا ہے؟ فقیر کہنے لگا میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. دل کے نام پہ، کبھی جج کے نام پہ، کبھی تاریخ کے نام پہ پیسہ کھینچتے رہتے ہیں، پیسہ اینٹھتے رہتے ہیں، اور مسلمان غریب ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو غریب کیا جاتا رہتا ہے. اس لیے اپنے مقدمے کبھی کچہریوں میں نہیں لے جانا چاہیے، بس اپنے مقدمے آپس میں بیٹھ کر سلجھا لینا چاہیے، اپنے مقدمے دارالافتاء میں حل کروا لینا چاہیے. اور ان کی کچہریوں میں مقدمہ دائر کرنا ناجائز و حرام ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ عیسائیوں کی کچہریوں میں مقدمہ دائر کرنا ناجائز و حرام ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا. تو علماء بدائیوں یہ چاہتے تھے کہ احمد رضا جب کچہری میں چڑھ کر آئیں گے تو ان کا وہ فتویٰ بھی پلپلا ہو جائے گا، اس فتوے کی بھی پول کھل جائے گی کہ کچہریوں میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اعلیٰ حضرت خود کچہری میں جا رہے. بہرحال حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت نے اس سمن کا جواب لکھ کر بھیج دیا کہ احمد رضا کی طبیعت علیل ہے، وہ نہیں آ سکتے. اور وہ سمن وہاں پہنچ گیا. جب تاریخ آئی تو جج نے وہ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا احمد رضا کی طبیعت علیل ہے، طبیعت خراب ہے، اس لیے نہیں آئے. پھر دوسری تاریخ آئی، پھر سمن آیا، اعلیٰ حضرت نے پھر لکھ کر بھیج دیا طبیعت خراب ہے. پھر تھوڑے دن کے بعد پھر ایک سمن آیا، اعلیٰ حضرت نے پھر لکھ کر بھیج دیا طبیعت علیل ہے. اور طبیعت علیل کیا رہتی تھی وہ بھی سنیے. اعلیٰ حضرت کی جو طبیعت خراب رہتی تھی، اعلیٰ حضرت کو ہمیشہ 105 ڈگری بخار رہتا تھا. کتنا بخار رہتا تھا؟ 105 ڈگری. اگر کسی آدمی کو بخار آ جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو 105 ڈگری بخار رہتا تھا. علماء کہتے ہیں وہ بخار نہیں تھا، عشق رسول کی گرمی تھی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بخار نہیں تھا، وہ عشق رسول کی گرمی تھی جو جسم پر تبخیر کی شکل میں ظاہر ہو رہی تھی، بخار کی شکل میں ظاہر ہو رہی تھی. اعلیٰ حضرت نے پھر لکھ کے بھیج دیا طبیعت خراب ہے. حضرات جب کئی تاریخوں پر ایسا ہی ہوا تو پھر علماء بدائیوں نے وہاں پر ایک استغاثہ پیش کیا اور کہا کسی کو چیک کرنے کے لیے بھیجا جائے. احمد رضا جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے. خراب نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ تحقیق کروائی ہے، 2-4 آدمیوں کو بھیجا ہے، وہ انہوں نے دیکھا جا کر. احمد رضا تو دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ لکھ رہے ہیں. جو آدمی بیمار ہوتا ہے وہ فتویٰ نہیں لکھ سکتا ہے، اس لیے احمد رضا جھوٹ بول رہے ہیں. اب ڈاکٹر کو بھیجا جائے. حضرات ان دنوں ایک ڈاکٹر آیا تھا جو جرمن کا پڑھا ہوا تھا، اس کو جج نے اپنا خاص فیصلہ دے کر اسے بھیجا اور اپنے ریفرنس پہ احمد رضا کی تشخیص کے لیے بریلی شریف روانہ کر دیا. اور جب وہ بریلی آیا ہے ڈاکٹر جرمن کا حضرات تو وہ سوداگران میں پہنچا. اعلیٰ حضرت اس وقت مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے. ڈاکٹر آیا، احمد رضا کو دیکھنے لگا، دیکھتا رہا. جب اعلیٰ حضرت نے سلام پھیرا تو پھر اعلیٰ حضرت نے ڈاکٹر سے پوچھا کہیے صاحب کہاں سے آئے ہیں، کیسے تشریف لائیں؟ کہا بدائیوں سے آئے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، جرمن کے ڈگری ہولڈر ہیں، ہمیں جرمن میں ڈگری ملی ہے، ہم آپ کی تشخیص کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ ہر تاریخ پہ کہہ دیتے ہیں کہ طبیعت علیل ہے، طبیعت علیل ہے، ہم آپ کو چیک کرنے کے لیے آئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لیجئے چیک کریے. اپنا ہاتھ بڑھا دیا ایسے کر کے، کہا لیجئے چیک کریے، تشخیص کر دیے. ڈاکٹر نے اپنی انگلیاں اعلیٰ حضرت کی نبض پہ رکھی. جیسے ہی نبض پہ انگلی رکھ دیا، اتنا گرم 105 ڈگری بخار. اتنا اس کو بخار ہے، اتنا بیمار ہے یہ کہ اس بخار کی وجہ سے اس کی پوری ریڑھ کی ہڈی ختم ہو گئی ہے. کی طبیعت ایسی علیل ہے کہ اس بخار کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی ختم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد اس نے اپنا فیصلہ لکھا اور جو رائے لکھی اس نے اپنے پرچے پر، اس میں لکھا کہ میں نے اپنی تھیوری میں، اپنی ڈاکٹری میں 5 قسم کی عقل پڑھی ہے، فنا 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 فنا. اور جو 5ویں نمبر کی عقل ہے اس کو عقل کل کہتے ہیں اور اس کی یہ نشانیاں ہیں. اور جس کے اندر یہ عقل کل ہوتی ہے اس کے چہرے پہ یہ علامات ہوتی ہیں. میں نے احمد رضا کے اندر وہ ساری خوبیاں اور وہ ساری علامتیں اور وہ ساری نشانیاں دیکھی ہیں جو عقل کل ہونے پر دلالت کرتی ہیں. لہٰذا احمد رضا جس معاملے میں نزع کر رہے ہیں یا دوسرے لوگ جس معاملے میں نزع کر رہے ہیں، حق پر امام احمد رضا ہیں. یہ ڈاکٹر نے فیصلہ لکھا، حق پر
पर इमाम अहमद रजा हैं। और वो फाइल में ले जाके पर्चा रख दिया गया। जैसे ही फाइल में रखा, तारीख आई, जज आकर अपनी कुर्सी पे बैठा, फाइल को खोला, सामने डॉक्टर का फैसला रखा हुआ था। जज ने पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद कलम उठाया और कलम उठाकर जजमेंट दे दिया और फैसला लिख दिया कि जिस मामले में अहमद रजा से झगड़ा किया जा रहा है, उस मामले में हक पर इमाम अहमद रजा बरेलवी हैं। अंग्रेजी में वो जजमेंट किया गया था। अगर आपको मेरी बात पर इत्तेफाक ना हो तो मेरे भाई, उस कॉपी को अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए मारहरा मुताहरा चले जाइए। मारहरा की लाइब्रेरी में आज भी वो फैसला रखा हुआ है जिस फैसले पे इमाम अहमद रजा की जीत हुई है, इमाम अहमद रजा की फतह हुई है। इसलिए हम कहते हैं पीछे दुश्मन पड़े थे, पड़े रह गए, फिर भी झंडे रजा के गले रह गए। छोटा करने की लोगों ने की कोशिशें, आला हजरत बड़े थे, बड़े रह गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।